الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می بردر گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات اہلیان لیاقت پر مدت محو تگود و بودام بڑی مدت کے بعد اور بڑی خواہش کے بعد آج آپ سے مخاطب ہوں اور الحمدللہ یہاں پر آپ کا جوش و ولولہ بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی دنیا میں بھی ساری دنیا میں ایک بات لوگ کرتے ہیں کہ جی غریبوں کی بات ہم غریبوں کے حقوق کے لیے آئے ہیں ہم غریبوں کی بات کریں گے لیکن جو ظالم آتا ہے وہ غریبوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے جو ظالم آتا ہے وہ اشرافیہ کو نوازتا ہے وہ مافیا کو نوازتا ہے لیکن غریب کو پیس دیتا ہے علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی اور اس سے زیادہ مفکر یہاں پر دنیا میں اس سب کانٹیننٹ میں دوبارہ آنا ہی نہیں ہے اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہاں کاہن پادری سلطان جاگیردار وڈیرے سردار زردار یہ سارے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخشیر صد نخشیر گیر کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار تھا انسان اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے، سینکڑوں شکاری جیسے آج بھی ہے،
جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، کمیونزم کے نام پر، ہر نظام کے نام پر، اوپر سے لے کر نیچے تک، صدارتی نظام کے نام پر، جمہوری نظام کے نام پر، جس کی کوئی بھی دنیا کا نظام اٹھ لے، صرف وہاں کیا ہے؟ غریب کا استحصال ہے، غریب کو مارا جا رہا ہے، کمزور کو دبایا جا رہا ہے، اور جناب طاقتور دن بدن، مافیا دن بدن، دولت مند دن بدن، اور جناب زردار سردار اور وڈیرے دن بدن طاقتور ہو رہے ہیں، لیکن غریب دن بدن درجہ غربت سے بھی نیچے، لکیر غربت کی لکیر سے بھی سینکڑوں درجے نیچے گر چکا ہے۔ تو اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آج اس معاشرے میں اس ظلم اور جبر کی آندھیوں میں ہم کیسے اس نظام کو بدلیں؟ کہتا ہے تعمین حق بحقداراں سپرد، کہتا ہے یہ سارا کچھ دنیا میں موجود تھا پہلے بھی، اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تعمین حق بحقداراں سپرد، بندہ داراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ کہا وہ غلام، وہ حبشی غلام جن پر لوگ اسلام لانے سے پہلے تھوکتے بھی نہیں تھے کہ وہ قریشی اور ہاشمی، وہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جناب نسب اور خاندانوں والے، وہ تھوکتے بھی نہیں تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو کہا ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی وہ بھی ہمارا سردار۔ یہ ہے اسلام کا نظام، اور یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ واسطے تشریف لے آ رہے ہیں۔ پنجابی گل کر پنجابی، آج میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ تشریف لے آ رہے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے دے سینے چاہے حضور نے کعبے دا دروازہ کھلایا۔ اے سنو جڑے غریباں دی گلاں کردے ہیں، غریباں دے نا تے اج تک میں کسے مالدار اور دولت مند نو نظریے تے ڈٹدے نہیں دیکھا، آج تک میں کسے سردار اور زردار نو نظریوں تے ڈرتے نہیں دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، ہاں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ورنہ جڑے دولت مند اور جڑے زردار ایک غریبہ دے ووٹا ہوتے، غریبہ دے نعرے ہوتے، غریبہ دے خون ہوتے، غریبہ دے کندھے ہوتے، بہ کے سردار بن دین، بہ کے ایم پی اے بن دین، بہ کے ایم این اے بن دین، اور اتار دے دی غریبہ دے کپڑے۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین ہے اور حضور دی شان ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا، آج سارے باہر کھڑے، آج ابو بکر بھی باہر کھڑے، عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، طلحہ بھی باہر کھڑے، سعد بھی باہر کھڑے، سعید بھی باہر کھڑے، عشرہ مبشرہ بھی باہر کھڑے، حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سکے چچا بھی باہر کھڑے، آج سارے باہر کھڑے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلوایا کعبے دا دروازہ، جب کعبے دا دروازہ کھلیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پکڑیا اس طرح کر کے، ایک طرف بلال حبشی دا ہاتھ پکڑیا اور ایک طرف اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا، ایک غلام اور لونڈی دے بیٹے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اندر لے کے جا کے کعبے دے اندر لے کے جا کے کعبے دے اندر کنڈی لگا دیتی۔ آج قریشی بھی باہر کھڑے، ہاشمی بھی باہر کھڑے، مطلبی بھی باہر کھڑے، حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا، انج ہاتھ بن کے کھڑے کندے انتظار میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار کدے انتظار حبشی غلام بلال دے انتظار۔ اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، انہاں نہ لینا نہ کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی اے صرف آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نہ وابستہ ہونے دی وجہ۔ اور تانوں کوئی گل سمجھ آئی؟ اے سارے آن کے او جی ہم غریب روٹی کپڑا مکان، سب نالوں پہلے روٹی کھون کے پھر مکان ڈھان کے پھر کپڑے کا جناب ویسے ہی کہنے کھال شوکت خانم دی تے جناب اگے شیر آ گیا انہیں ویسے ہی بوٹیاں نوچ لئیاں، اس طرح ہی گل ہے۔ کھالتا شوکت خانم نو دے چکے ہیں نا، قوم دی کھلڑی اتار کے قوم دا لباس اتار کے او جناب بنایا جی ہم تبدیلی لائیں گے۔ میں کہا اے تبدیلی ہے، اے تبدیلی ہے، اے تبدیلی ہے کہ جناب تسی کرتارپور کھول دے نا تے قادیانیوں نو رستہ دیو، اے تبدیلی ہے۔ اے تبدیلی ہے کہ جناب تسی بین الاقوامی تعلقات دی بحالی ایک گستاخاں نو چھوڑ کے کرو، اے تبدیلی ہے۔ اے تبدیلی ہے کہ جناب تسی قادیانیوں نو حقوق دین واسطے پاسپورٹ وچ انہاں نو شامل کرو، اے تبدیلی ہے۔ اے تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی اگر کائنات وچ کوئی لے آ سکتا
تے محمد عربی دا دین لیا سکتا بس. دیکھو اگر لیاقت پور والے تھکے ہوئے تو اسی کراچی تو چلے ہاں اور لیاقت پور تک آیا تے اسی ہے آخر دعوانا الحمدللہ کر کے جناب دعا مانگ دینے ہیں. اگر تسی چاہتے ہو کہ گل کریے نال تو پھر نعرہ اس طرح ڈھیلا نہیں لانا. نعرہ اس طرح لانا نواب شاہ بھی جاوے, کراچی بھی جاوے, بلاول ہاؤس بھی جاوے, جاتی عمرہ بھی جاوے اور پری گالا بھی پہنچے کہ قوم ان کھوکھلے نالے تے نہیں, قوم ان محمد عربی دے نظام تے جمع ہو چکی. ناروں پر پیچھے لگایا جاتا جی ووٹ کو عزت دو. کہاں گئی ووٹ کو عزت دو؟ بھائی کو وزیر اعظم بنوایا, بھتیجی کو سرکاری پروٹوکول دلوایا اور ووٹ کو عزت دو. ٹیٹا پیش ختم. اور 50 روپے کے سٹامپ پر جناب بھاگے ہیں لندن اور یہاں سے واپس نہیں آ رہے. یہ ہے کرنے, یہ قوم کے رہنماؤں کی صورتحال ہے. قوم کا رہنما وہ نہیں ہوتا جو بھیس بدل کر موقف بدل لے. قوم کا رہنما وہ ہوتا ہے جب مشکل وقت آئے تو سامنے کھڑا ہو کر کہے ستم کر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. اور قوم کا رہنما وہ بھی نہیں ہوتا جو اندر کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو کلپ جاری کرے اور پھر جناب اپنی آزادی کے لیے جو مرضی ہو جائے. قوم کے بچے رلتے رہے. قوم کے رہنما وہ نہیں ہوتے. قوم کے رہنما وہ بھی نہیں ہوتے جو پورا سندھ کھا کر اپنے بیٹے کو وزارت خارجہ دلوا کر چپ کر کے بیٹھ جائیں. قوم کے رہنما وہ نہیں ہوتے. میرے آقا مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اور ایک علامہ اقبال نے کہا سروری در دین ماں خدمت کریس. اقبال کہتا ہے ہمارے دین کے اندر سرداری کا مطلب ہی یہ ہے, سروری در دین ماں خدمت کریس. اقبال کہتا ہے حضور کے دین میں سرداری کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا خادم ہوگا قوم کا وہ اتنا بڑا سردار ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہر چیز الٹا ہے. جو قوم کا جتنا بڑا مطلب قوم کو لوٹنے والا ہے, قوم کا خائن ہے, قوم کو لوٹنے ڈاکو ہے, جو جناب معاشرے کا جتنا بڑا ظالم ہے وہ اس قوم کا اتنا بڑا رہنما ہے. اب وہ وقت گزر چکا اور یہ کہتے ہیں جی نہیں یہ پہلے بھی اٹھے ہیں بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اور ہم نے ان کو ٹیکل کر لیا ہے. میں نے کہا میری بات سنو, وہ آئے تھے ڈالروں کے نام پر, وہ آئے تھے ریالوں کے نام پر, وہ کوئی آیا تھا اسلام کے لیے اسلام آباد اتر گیا. ہم اور کہتے ہیں جناب آپ بھی ہم لاہور سے چلے ہیں, وہ جناب ان کے مافیاز نے رابطہ کیا آپ کہاں جا رہے ہیں جی 5 روپے پر لیٹر آپ بھی کمیشن کھائیں اور ہمیں اپنے اکاؤنٹ بتائیں, کروڑوں روپے دن کے بنتے ہیں, اربوں روپے آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے. آگے الیکشن کمپین آ رہی ہے اس پر خرچ کرنا, آپ سیکریٹریٹ بنائیں بڑے بڑے. میں نے کہا تم دیر سے پہنچے ہو, ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بات, اپنے تمام کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آخری امید ہے تحریک لبیک, اور قوم نے آپ کے اوپر بڑا اعتماد کیا ہے ان چوروں ڈاکوؤں اور ان بٹیروں کے مقابلے میں. اور ایک 35 سالہ 36 سالہ تجربہ کار جو جناب لائے گئے ہیں پی ڈی ایم کے 13 دلیل کٹھے کر کے, جن میں سارے ہر معاشرے کا بہترین چور اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین خائن اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین ڈاکو اٹھایا اور اس طرف معاشرے کا بدترین بدعہد اٹھایا وہ اس طرف معاشرے کا بدعنوان اٹھایا وہ اس طرف. تو ان کا مجموعہ بنی ہے پی ڈی ایم جس کو حکومت دی گئی ہے, اور ایک طرف وہ اکیلا
جو کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا. ہم نے تو پہلے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم نے جملہ بازی کی ہے. ہم نے جملہ بازی نہیں کی, حقیقت بات ہے. اگر ناچنے والیوں کے بچے آزادی کی جنگ لڑے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بھائی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے. اگر ناچ ٹاپ کی آزادیاں ملتی تو 1857 سے لے کر 1947 تک اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی نہیں. آزادی کی جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی. آزادی کی جنگ تو لڑی جاتی ہے. حضرت موہانی, مولانا حضرت موہانی 27 سال انگریز کی چکی میں رہے, انگریز کی قید میں رہے. کمر بھی دوری ہو گئی, ایسے جناب کمر ٹیڑھی ہو گئی, لیکن کہا ہے مشق سخن جاری. اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اور ہمارے بارے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں مقابلہ. میں نے کہا بھائی ہمارے ایک کارکن کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ایسا موقع کہ سارے کارکن اکٹھے جیل میں بیٹھے ہوئے تو ہاتھ میں پوچھ رہا ہاں بھائی تم کہاں جاؤ گے؟ ہاں ملے گا. تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک سے پوچھا کہ ہاں میں تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں ہاں ملے گا اس کا تھانے میں جاؤں گا. اس نے کہا تھانے میں کیا لے جاؤ گے؟ اس نے کہا وہاں میرا جھنڈا پڑا ہے, جھنڈا ہوگا کہ بابا جی کا آگا میں جاؤں گا, سلوٹ آئے گا اور پھر تاج دارے اپنے وہ کرنا چاہتا ہوں سب کو جاؤں گا. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو جیل کے دروازے سے نکل کر سیدھا فیصلہ. یہ ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. میں نے تو پہلے آپ کو کہا تھا کہ بھائی ان کے پاس کی بات نہیں ہے, یہ مذاق سمجھا ہوا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے تو فوج شیڈول لگوا کے بھی لگتا ہے, ہاں جی پرچے کٹوا کے بھی لگتا ہے, دہشت گردی کی دفعات لگا کے بھی لگتا ہے, ہتھکڑی لگا کے بھی لگتا ہے, جیل میں جا کے بھی لگتا ہے, گولی کھا کے بھی لگتا ہے. اور ہمارے بابا جی پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. گجر خان تک بھی نہیں پہنچا آزادی مارچ. اور جناب ایک آئے جی ہم ملک کو سنوارنے آئے ہیں, 35 سالہ تجربہ کار, اور سندھ میں وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, 50 سال مسلسل حکومت ہے. اور جو سندھ کے ہم جناب حالات دیکھ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں. جو کچھ ہم نے سندھی بھائیوں کا حال دیکھا ہے, وہ قوم کا حال دیکھا ہے, ان کے بلاول ہاؤس چمکتے ہوں اور غریب کی کوٹھری بھی نہ بن سکے, یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے جناب آئے دن محلات پہ محلات, بینک اکاؤنٹ سرے محل, ایون فیلڈز, اور جناب سوئس بینکوں میں پیسے ہی پیسے ہوں, اور غریب کے لیے جو 20 لاکھ سیلاب زدگان کے لیے مکان بنائے تھے ان کی ایک کی اینٹ بھی نہ رکھی جا سکے. یہ ہے قوم کے مخلص, یہ ہے جو ایان علی کے ذریعے منی لانڈرنگ کرائیں, یہ ہے وہ قوم کے مخلص. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے, یہ قوم کے خائن اور بددیانت ہیں. اور پاکستان آج دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تعریف نہیں کر رہا میں جناب, ان کو تنبیہ کر رہا ہوں اپنے سارے کو کہ ہمسایہ ملک 1996 میں آخری بار IMF کے دروازے پر گیا, اور 2004 سے 6 کے درمیان اس نے IMF کے سارے قرضے واپس کر دیے, اور آج وہ IMF کو قرضے دیتا ہے. لیکن دیکھو ہمارے بددیانتوں نے کیا کیا. یہ ملک جس کی زمین سونا اگلتی ہے, یہ ملک جس کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کر اس ملک کی مٹی میں محنت کرتا ہے, اس کے ملک کے اندر ہر قسم کا ہنر موجود ہے, لیکن آج کے دن بھی ہم IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں. کس کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ قوم کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ نہیں, قوم کی وجہ سے نہیں کھڑے. زلزلہ آئے قوم تو اپنے بچوں کے کپڑے اتار کے دے دیتی ہے, سیلاب آیا قوم نے اپنی جیبیں کاٹ کر قوم اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے. لیکن وہ جنہوں نے باہر سے ایڈے لی ہیں, وہ جنہوں نے باہر سے جناب یورپ اور ڈالر لیے ہیں, یورپی یونین سے پیسہ لیا ہے, جنہوں نے جناب یوروز اور پاؤنڈ لیے ہیں, وہ سب اپنے اکاؤنٹ میں بھیج کر اپنے کیس ختم کروا کر گھروں کو چلے جائیں گے. قوم سے یہ اپیل ہے کہ آنکھیں کھولیں. کب تک یہ بھیڑیے آپ کو بھیڑ کے لباس میں
جناب چونا لگاتے رہیں گے. جب الیکشن آئے گا وہ بڑا سردار ہوگا, وہ ساتھ آگے بیٹھ گا, سائیں میں آپ کا خادم ہوں. بھائیوں سے کہا تم میری خدمت نہ کر, تو کون کا بتا, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے یہ بتا کہ پاکستان کا یہ حال ہوا کیوں. پاکستان اس وقت بیک وقت سیاسیت میں استحکام میں بھی ہے, معاشیت میں استحکام میں بھی ہے, مذہبیت میں استحکام میں بھی ہے, اور جناب تعذیبیت میں استحکام میں بھی ہے. یہ ساریاں برائیاں آئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ سارے ہمارے عیاش اور بدگماش حکمران ہیں. اور تقسیم دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نہیں بات کریں. بھائی ہمارا کام ہے یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے. ہم لب بام بھی پکاریں گے, سر دار بھی صدا دیں گے. ہاں ہمارا کام ہے سچ بولنا, اور ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. اس وقت ملک کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. جو جوڈیشری ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جو پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف سے کھڑی ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں نے کہا ہم آئین پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں ان کو معیشت کا نہیں پتا. میں نے کہا جتنے تمہارے پڑھے لکھے ہیں, جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں, جو بڑے بڑے اسحاق-دار, ان سب کو ہمارے سامنے بٹھا دو. اگر 10 منٹ میں ناک آؤٹ نہ کیا تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں سیاست کا. ہمارے سامنے بٹھاؤ یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں معیشت کا حل کیا ہے. بھائی 35 سال پنجاب میں حکومت کرنے والوں نے کہاں سمال انڈسٹری لگائی ہے؟ وہ لسٹ منگاؤ جو انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے پورا مال, اس میں سے کون سی ایک چیز ہے جو پاکستان کو جس پر خود مختار بنایا ہے؟ یہ ہم سے باتیں کریں گے ان کو پڑھے لکھنے کا. میں نے کہا بیٹا گھومتی کرسیوں پر بند ایسیوں میں بیٹھ کر بات کرنا ہو رہا ہے, عام میدان میں تجھے بتائیں بات کیسے کرتے ہیں. ناموس رسالت, میں ٹھیک ہے, ناموس رسالت, ختم نبوت اور دین اسلام کے یہ سب غدار ہیں. جب ناموس رسالت کا مسئلہ بنا, انہوں نے جناب کوئی واک آؤٹ کر گیا, ایک بل پیش نہ کر سکے. وہ کہے ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے, اور وہ کہے ہم پاکستان کو درست کریں گے. لوگ مذاق بناتے تھے کہ جناب نہیں, پاکستان کا سود کے بغیر حل نہیں. میں اس آسمان کے نیچے آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, پاکستان کی معیشت کا آخری حل وہی ہے جو ہمارے بابا نے کہا ہے کہ سود ختم کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کی معیشت کی بقا نہیں بچے گی. آپ لگا لیں زور, 76 سال, 176 سال بھی اور لگا لیں, پاکستان قائم نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ جو قانون جس نام پر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے, وہ پاکستان کا مطلب کیا ایسے نہیں. اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں, اس ٹائم اور بھی نعرے لگے, قائد اعظم رات کو سو کے اٹھے صبح پاکستان بن گیا, ایسے نہیں ہوا. ہاں علامہ اقبال کو خواب آیا اور صرف پاکستان نہیں, ایسے نہیں ہوا. بھائی ایک بہت بڑی تاریخ چلی, 10 لاکھ مسلمانوں کی خون کی ندی بہی, اس کے اوپر پاکستان بنا ہے. اور یہ پاکستان کاروبار تو اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس تھے, سب کچھ تھا. انہوں نے کہا ہمیں ایک ایسی علیحدہ ریاست چاہیے جس میں ہم اپنے دین کے مطابق, اپنی تہذیب اور اقدار کے مطابق نظام چلا سکیں. پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. اور یہ تمہیں غلط فہمی ہے. ہمارا کیا جرم ہے؟ بیٹیوں کے ناچتے جسم میڈیا پہ دکھائے جا سکتے ہیں, فیشن شو دکھائے جا سکتے ہیں, ہماری گفتگو نہیں دکھائی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو جائے کہیں سنگ آستانہ. اقبال کہتا ہے کہیں ہماری باتوں قوم کے دل میں گھر نہ کر جائیں. قوم کے ناچتے جسم دکھاؤ تمہیں مبارک ہو. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں, ہم گھر گھر گلی گلی دستک دے رہے ہیں. قوم جاگ چکی ہے, تم سوئے رہو پارلیمنٹ میں, ایک دن آئے گا محمد عربی کا دین دستک دے رہا ہوگا وہاں پہ. اور وہ سارے لوگ جو کہتے تھے گرمی ہے قوم نہیں آئے گی, میں نے کہا گرمی ضرور ہے لیکن عشق کی حدت گرمی سے بہت آگے ہے. ہاں, اور جب میں جیل میں تھا نا تو تب بھی آئے, کہتے ہم آپ کے کارکنوں کو چناب, دریائے چناب پار نہیں کرنے دیں گے.
نہ بعد میں آئے، کہتے جو مرضی ہو جاتا، ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب پار نہیں کرنے دینا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہمارے پاس منگلا ڈیم میں، پیچھے ڈیم میں بڑا پانی تھا، ڈیموں میں ہم نے چھوڑ دینا تھا تو جناب اس میں پانی آ جانا تھا، پار نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا تم ڈیم سے پانی چھوڑتے، پانی کی بلندی کتنی ہوتی؟ کہتا ہے 15 فٹ۔ میں نے کہا اور اوپر جا۔ کہتا 20 فٹ۔ میں نے کہا اور اوپر جا۔ کہتا 30 فٹ۔ میں نے کہا اور اوپر جا۔ کہتا 50 فٹ۔ میں نے کہا اور اوپر جا۔ کہتا 100 فٹ۔ میں نے کہا جھلیا تیرا پانی 100 فٹ جانا سی تے منڈیا دا عشق سوریا ستارے تو بھی اتنے کھڑا سی۔ مانتے ہیں یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے تگڑے ہو کر کھڑے رہنا ہے۔ اور الحمدللہ تحریک لبیک واحد جماعت ہے جس نے اقتدار کے بعد مشکلیں نہیں سہی، اقتدار سے پہلے سہی ہیں۔ یہ سارے اقتدار کے مزے لے لیتے ہیں، پھر جناب کوئی پتلی گلی سے یوں جائے۔ میں سیاست کو ہی خیر بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنے بڑے منہ والا جو صبح شام کہتا تھا ہم نے تحریک لبیک کو کالعدم کر دیا، میں نے کہا وہ مولانا خدا بخش خیر پوری جو ملتان میں گلی سے گزرے تو کتی ان کو بھونکی، آپ نے مڑ کر دیکھا تو آگے چلے گئے، واپس آئے تو کتی مری پڑی تھی۔ مولانا نے کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میرے رب غیور کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو مجھے بھونکی کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈبو ہم نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ ہاں اس دین کے مقابلے میں تو ابو جہل آئے، بچے اس کو بدر میں 2 ٹوٹے کہتے ہیں، تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ شاہد اللہ خان کہتے تھے، مرحوم کہتے تھے کہ ڈبو کو میں گھر باندھ کے آیا ہوں، وہ روزانہ کھل جاتا تھا، اب اللہ نے باندھا ہے اس کو۔ ہاں جی اب اللہ نے باندھا ہے۔ ہاں بابا جی پڑھا کرتے تھے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، بات ہماری نہیں، بابا جی کہتے تھے تسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا، تسی مولانا خادم حسین رضوی دا رستہ نہیں روکیا، تسی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دا رستہ نہیں روکیا، تسی پیر قبلہ قاضی محمود صاحب دا رستہ نہیں روکیا، تسی تحریک لبیک دا رستہ نہیں روکیا، تو سب دین دا رستہ روکیا۔ ہاں تے دین جے امیہ بلال نو کٹیا کعبے دی گلیاں تے امیہ دے 2 ٹکڑے بھی ہوئے بدر والے دن۔ ہاں دین کیا ہے جی، والباطل الباطل فیض ما فیضا ہوا ظاہق۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں نا تو باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں ابھی بڑا انشاءاللہ ہے، اور ویسے بھی اقبال کہہ کے گیا ہے کہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ یہ ہے فقر کی سان چڑھے ہوئے، ننگے پاؤں بھی ہیں، چاولوں میں شاپروں میں چاول کھاتے ہیں، لیکن غیرت محمد عربی کے دین کی رکھتے ہیں۔ اور لوگ موازنہ کرتے ہیں، ہمارے ایک آخری کارکن جس کی عمر 10-11 سال یا 12 سال ہو، جس کو ہوش آواز ہو، اس سے باقی جماعتوں کی پوری قیادت کا بھی مقابلہ نہیں ہے بھائی۔ ہم ہیں نظریاتی لوگ، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ہاں ہماری بات اندر وہ طاقتوروں کے ساتھ بھی وہی تھی اور باہر میدان میں بھی وہی ہے۔ ہماری بات وہ نہیں کہ 4 شل دیکھے اور مشکل دیکھی اور ہتکڑیاں دیکھی تو پتلی گلی لی۔ ہم نے تو کہا ہے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ لیاقت پور کا کون سا چوک ہے جی؟ اللہ چوک، اللہ والا چوک، اللہ والا چوک جی۔ اب اللہ والے چوک کے لیے ایک تاریخی یادگار بھی تو رہنی چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ذرا سارے ہاتھ بلند کرو، سارے اب لبیک کا نعرہ لگاؤ جی۔